بات بتاتے ہوئے اس سے کام کرنے لگے تھے. تو وہ چیز عام ہوتی ہوئی اس قدر عام ہو گئی، نہ صرف ویسٹ کو اس نے تباہ کیا بلکہ یہ مڈل ایسٹ میں بھی پائی جاتی ہے. مڈل ایسٹ کے جتنے مسلم لوگ ہیں ان میں سے قریب 5 سے 7%، 5 to 7% مسلمان یا پھر یعنی عرب ممالک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خدا کو نہیں ماننا چاہتے، جو خدا کے سلسلے میں اپنے دل میں یا پھر اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اپنے دل میں بیر رکھتے ہیں، یا پھر اسلام کی جو ایمانیات ہیں، اسلام کے جو احکامات ہیں اس کو لے کر ان کے دل میں کوئی نہ کوئی خدشہ رہتا ہے، پرابلم رہتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایسٹرن کنٹریز میں اگر آ جائیں، ایشین کنٹریز میں، ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، خصوصاً چائنا میں ایک آدھی سے زیادہ آبادی ہے جو اپنے آپ کو کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرنا چاہتی. چائنا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ان کے اس کے پیچھے اسباب کیا تھے. یعنی ایتھیزم، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے سائنس کا جو سہارا لیا وہ کیا وجوہات تھی جس کو انہوں نے بنیاد بناتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ایک مذہب کا انہوں نے انکار کیا. سب سے پہلی چیز یہ ہے، کوئی یونیورس کو بیان کرتے ہیں، وہ کائنات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے بیان کی ضرورت نہیں پڑتی. کائنات کو بیان کرنے کے لیے آپ اس پہاڑ کو بیان کریں مثال کے طور پر، تو پہاڑ کے ساری یعنی مکمل اس کی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، اس کے جتنے مالیکیولز پائے جاتے، چھوٹی چھوٹی چیز بھی، اس کے تمام اجزاء کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے بیان کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں دنیا کو بیان کرنے کے لیے جھاڑ ہے، جھاڑ کیسے آیا، جھاڑ کے کیا کیا، یعنی اس میں جب زمین میں رہتا ہے تو کیسے رہتا ہے، زمین سے باہر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھل کیسے آتا ہے، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے خدا کو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. انسان کی پیدائش کے لیے خدا کو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جو کائنات چل رہی ہے وہ لا آف نیچر کے تحت چل رہی ہے. وہ لا آف نیچر کے تحت، یعنی ایک قانون ہے فطرت کا جس کی بنیاد پر یہ ساری سائیکل چل رہی ہے. ایک قانون ہے، ایک فطرت کا ایک قانون ہے جس کی بنیاد پر یہ جو ہم سائیکل دیکھتے ہیں کہ مختلف مخلوقات مختلف اعتبار سے بڑھتی ہیں، چڑھتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جا کر ایک طرح سے زوال کی طرف جاتی ہیں، تو یہ تمام کا تمام لا آف نیچر ہے. یہ ایک مستقل طور پر فطرت کا ایک قانون ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ فطرت کے قانون کو دیتے ہوئے تمام چیزوں کا انکار کرتی ہے، نہ اللہ رب العالمین ہے، اس کو چلانے کے پیچھے کوئی اور چیز نہیں ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ چلو مان لیں کہ یہ قانون فطرت ہے، یہ قانون فطرت کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، تو اس کے بعد قانون فطرت بنانے والا کون ہے؟ یہ قانون فطرت بن کیسے گیا؟ یہ قانون فطرت بنا تو بنا کب؟ جب ان کے سامنے سوالات پیش کیے گئے تو انہوں نے آخرکار بہت سارے ایتھیسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ ابتدا میں ایک خدا تھا جس نے اس کو پیدا کیا، اب اس کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہے، یا پھر اس دنیا کو بھی اس رب کی ضرورت نہیں ہے. ابتدا میں ایک خدا تھا جس نے اس کائنات کو برپا کیا، اس نے ایک لا بنا دیا، اس نے ایک فطرت کا قانون بنا دیا جس کے تحت یہ ساری چیز چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا موجود نہیں ہے. وہ اس طرح سے بلائنڈ سپر نیچرل کا اپنے اندر ایک طرح کا بلیف رکھتے ہیں کہ ایک سپر نیچرل پاور پایا جاتا ہے جو اندھا ہے، یعنی جس نے پیدا کیا چلا گیا، اب اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ ہوتا تو ایسی نئی نئی دنیایں ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہوئی ہم دیکھتے تھے. جس طرح ارتھ ہمارے سامنے ہم کو نظر آتا ہے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بعد بھی کوئی اور دنیا وجود میں آئی. 2020 میں ایک دنیا وجود میں آئی، پھر 2030 میں ایک دنیا وجود میں آئے گی. اگر یہ سائیکل چل رہی ہوتی اور پھر کوئی خدا اس کے پیچھے ہوتا تو وہ ایسی نئی اور دنیایں پیدا کرتا ہوا جاتا. کس طرح سے وہ اشکال پیش کرتے ہیں، یعنی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ لا آف نیچر کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری چیز جو ان کا بنیاد بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب پر وہ تعان کرتے ہوئے، مذہب پر وہ سوال کھڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. یہ ایک سائنٹیفک بات ہے، سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ انسان کے ذہن کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ذہن کے حصے کو کانشیس کہا جاتا ہے، اس کے اندر کانشیسنس پایا جاتا ہے، یعنی شعور پایا جاتا ہے. اس کے اندر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ایک شعور کے تحت ہم کام کرتے ہیں. ہم ایک شعور کے تحت کام کرتے ہیں. ہم کوئی بھی کام کریں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شعور، کوئی نہ کوئی سوچ سمجھ اس کے پیچھے ہوتی ہے. ہم سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں. کوئی بھی ہمارے ساتھ واقعہ پیش ہے، اس کا ہم کو ریاکشن کیا کرنا ہے، اس کا رد عمل کیا کرنا ہے، یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے، شعور کہلاتا ہے. ایک دوسری چیز ہوتی ہے انکانشیسنس. انکانشیس یا پھر اس کو سب کانشیس کہا جاتا ہے، تحت شعور یا لا شعور کہا جاتا ہے. یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن کے ایسے حصے میں جا کر چھپ جاتی ہیں جس کو انسان ادا نہیں کر پاتا،
جس کو انسان ادا نہیں کر پاتا، انسان کی خواہش رہ جاتی ہے یا پھر انسان کا خیال رہ جاتا ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر کئی آپ نے دن میں ایسے محسوس کیا ہوگا، کئی مقامات پر آپ کسی سے ملاقات کیے، بعد میں ایسے محسوس ہوا کہ شاید اس سے پہلے کہیں سے ملاقات ہوئی تھی۔ کئی مقام سے گزرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ سارا واقعہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے کہیں پیش آ چکا ہے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ذہن کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں جا کر، جس کو تحت شعور یا لا شعور کہا جاتا ہے، انکانشیس کہا جاتا ہے، اس میں ساری چیزیں جا کر چھپ جاتی ہیں، یہ انسان کے ذہن میں سیو ہو جاتی ہیں اور یہ کبھی نہیں نکلتی۔ تو اب یہ کہتے ہیں، اور اس میں انسان کو مثال کے طور پر کسی انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی پر لگ جائے، میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے لگوں، یا پھر وہ اپنے خواب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان پریکٹیکل اپنا نہیں سکتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسی کا ایک نتیجہ ہے، مذہب اسی ذہن کے حصے کا ایک نتیجہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام غیبیات کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے بارے میں ہم کو بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتلایا، جہنم کے بارے میں بتلایا، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو بتلایا۔ تو اب ان کے کہنے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ایک براق آیا، تو براق کا آنا جس طرح انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ میرے بھی جسم کو پر لگے ہوئے میں بھی اڑ رہا ہوں، وہ تحت شعور کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کرام کو بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ جو پیغمبر اپنے آپ کو کہتے ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ اپنی جانب سے بہت ساری باتیں لوگوں کو بیان کر دیتے تھے جو انسان کے شعور میں نہیں آ سکتی، جس کو انسان پریکٹیکل طور پر اپنا نہیں سکتا، جو انسان کے تحت شعور میں دبی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اظہار کرنے کو نبوت کا نام دیا گیا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے پیغمبر جو ماوراء العقل کی بات کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ہمارے مشاہدے میں چیز نہیں آنے والی ہے، اس کے سلسلے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دبے ہوئے انکانشیس ذہن سے بات کرتا ہے۔ تو یہ ان کا دوسرا اشکال ہے، انسان کی نفسیات کو لیتے ہوئے، انسان کی سائیکالوجی کو لیتے ہوئے۔ اب اس کے بعد تیسرا ان کا اہم وجہ جس کی بنیاد پر انہوں نے مذہب کا انکار کیا، وہ تاریخ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب انسان کے پاس طاقت و قوت نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، انسان کو یعنی آنے والی آفتوں سے لڑنے کی استعداد نہیں تھی، طاقت و قوت نہیں تھی، تو انسان نے آنے والے سیلاب سے بچنے کے لیے ایک رب کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ آنے والی بیماری سے بچنے کے لیے، ایسی بیماری جس کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں تھا، تو اس سے یہ کہا کہ بیماری دینے والا ایک کوئی آدمی اوپر بیٹھا ہوا کوئی خدا ہے، اور اس سے اگر ہم دعا کریں گے تو وہ ہماری بیماری دور ہو جائے گی۔ کوئی بھی آفت انسان کو آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو انسان کے بس کی بات نہیں تھی، انسان چونکہ اس کو یعنی اس کا ریاکشن نہیں دے سکتا تھا، اس لیے انسان نے اس کو خدا کی طرف لوٹا دیا، اور خدا سے یہ سمجھا کہ تو نے مجھے یہ بیماری بھیجی ہے، تو نے یہ پریشانی بھیجی ہے، تو ہی اس کا حل کر دے۔ تاریخی اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ انسان کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں تھی، اب انسان کے اندر طاقت و قوت آ گئی، آنے والی بڑی پریشانیوں کا حل انسان کے پاس موجود ہے، تو اب خدا کی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی، تو اب مذہب کی اہمیت انسان کے پاس باقی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ تین بنیادیں ہیں ان کی۔ پہلی بنیاد وہ لا آف نیچر کو بتاتے ہوئے، قانون فطرت کو بتاتے ہوئے انکار کرتے ہیں، اس کو سہارا لیتے ہوئے۔ دوسرا، انسان کے اپنے ذہن کو لے کر جو تحت شعور میں انسان کے خیالات پسے ہوئے رہتے ہیں، اس کو بنیاد بناتے ہوئے۔ اور تیسرا، انسانی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے کہ جب کبھی سیلاب آیا، جب کبھی کوئی پرابلم آئی جو انسان کے بس میں نہیں تھی، تو انسان نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی پریشانی کو خدا کی پریشانی بتاتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب یہ معاملہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ہم تمام چیزوں کا حل کرنے کے لیے تیار ہے، ہم ہی کر رہے ہیں، ان کا یہی اشکال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو ان کی تین وجوہات ہوئی، اور اس پر انشاءاللہ ہم اس کے جوابات کیسے دیے جا سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اب اس کے بعد ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے، ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ دس یونیورس از فرام نتھنگ، کہ یہ جو کائنات ہم کو نظر آتی ہے، کائنات کچھ بھی نہیں تھی، یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، یہ نان ایگزسٹنس تھی، اس کے بعد اس کو ایگزسٹنس ملا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں اس کو اچانک سے یہ سارے واقعات پیش آئے اور اس کے بعد یہ خود بخود وجود میں آ گئی۔ اور جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی، تو اس کائنات کو جب کائنات بن کر ہمارے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے، تو اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو بیان کرنے کے لیے ہم کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی ایک آپ بات بتلا لیں، آپ یہ فون کا مثال کے طور پر فون کی ساری چیزیں آپ بتلا لیں،
کہ فون میں کیا کیا فنکشن ہے، فون میں کیسے بنا، کیا ہے، اس کی ساری تاریخ بیان کرنے کے لیے آپ ساری ڈیٹیلز بیان کر سکتے ہیں. ایک مقام پر بھی آپ کو جا کر خدا کی ضرورت پیش نہیں آئے. ان کا ماننا یہ ہے. تو اس طرح آپ دیکھیے انہوں نے کہا مثال کے طور پر کہ پہلے لوگوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بارش کیسے ہوتی ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ برساتا، اللہ تعالیٰ بارش برساتا. لیکن سائنس نے اس بات کو ایجاد کر لیا، سائنس نے اس بات کو ریسرچ کر لی کہ بارش کیسے ہوتی ہے. ایک مکمل سائیکل ہوتی ہے واٹر کے ایواپوریٹ ہونے سے لے کر بارش یعنی بادل میں جانے کے بعد بادل پھر کیسے جاتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ بادل کیسے جا رہا ہے، تو کون سے رخ پر جا رہا ہے، کہاں پر جا کر رکے گا، کتنی اسپیڈ سے جا رہا ہے اور کتنا پانی اس کے اندر ہے، کتنا پانی برسائے گا. اور حال ہی میں تو آرٹیفیشیل کلاؤڈز بھی بننے لگے ہیں، لوگ آرٹیفیشیل کلاؤڈز لا کر بارش بھی برساتے ہیں. مڈل ایسٹ میں بہت ساری جگہ ہوتا ہے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ پہلے لوگ نہیں معلوم تھا کہ بارش کیسے ہوتی تھی، اب معلوم ہو چکا ہے کہ بارش ہوتی کیسے. واٹر ایواپوریٹ ہوتا ہے سمندروں سے، بادلوں میں جا کر رکتا ہے اور بادل ایک جگہ پر جاتے ہیں، وہاں سے برستے ہیں اور اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے. تو یہ ساری سائیکل کو بیان کرنے کے لیے کہیں خدا کی ضرورت پیش آئی؟ آپ کہیں کہیں خدا کی ضرورت پیش آئی کہ آپ کو بیان کرنا پڑا کہ اللہ رب العالمین اس کو اس سائیکل سے یہاں سے اٹھا کر یہاں تک پہنچانے کے لیے، پھر یہاں سے اس کو بادل کو یہاں تک لے جانے کے لیے، یا پھر بادل سے بارش کو برسانے میں خدا کا کوئی کردار ہے؟ نہیں. یہ ان کا اشکال ہے. اب اس کے بعد وہ ایک اور مثال پیش کرتے ہیں. وہ ایک اور مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جب کہا جاتا تھا لوگوں سے کہ مرغی سے انڈا کیسے نکلتا ہے، مثال کے طور پر یہ مثال سب کو سمجھ میں آئے گی، تو مرغی سے انڈا کیسے نکلتا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ 21ویں دن اکثر 21 یا 22 دو دنوں میں سے کوئی ایک دن یا پھر آگے پیچھے ایک آدھ دن مرغی سے انڈا، مرغی سے بچہ باہر نکل جاتا ہے. 21 دن ہونے کے بعد جو انڈا ہوتا ہے وہ بچے کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، انڈا پھٹ کر بچہ باہر نکل جاتا ہے. تو لوگوں نے سب پہلے پرانے دور میں جب لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ انڈے سے بچہ باہر کیسے نکلتا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ اس کو کرنے والا خدا. اس لیے کہ لوگوں کے بسیں باہر تھی. انڈے میں جا کر دیکھنا کہ انڈے سے آخر ہوتا کیا ہے، کیسے اس کے اندر سائیکل ہوتی ہے اور اس کے بعد بچہ باہر آتا ہے، کیا وہاں پر اب چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ انسان کے بس میں نہیں تھا. اس لیے لوگ خدا کی طرف اس کو پھیر دیتے تھے. لیکن اب سائنس نے اس بات پر ریسرچ کی اور سائنس نے معلوم کر لیا کہ آخر کیسے بچہ نکلتا. 21ویں دن یا پھر ایک دن آگے یا پیچھے ایک جو بچے کو جو آخر میں یعنی جو چونچ آتی ہے، چونچ کے اوپر ایک سینگ آتی ہے. وہ سینگ کے ذریعے بچہ انڈے کو پھوڑتا ہے اور انڈے کو پھوڑنے کے ذریعے باہر نکلتا ہے اور وہ چند گھنٹوں میں یا پھر ایک آدھ دن کے بعد وہ سینگ ٹوٹ کر نیچے گر جاتی ہے. ان کا سائیکل بیان کرنا یہ ہے کہ بچے جب 21 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کے چونچ پر ایک سینگ آتی ہے اور وہ سینگ کے ذریعے بچہ انڈا پھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے. تو یہ اس پروسیس کو بیان کرنے کے لیے کیا خدا کی ضرورت پیش آئی؟ نہیں پیش آئی. اس لیے کہ پہلے جو سوال تھا کہ بچہ کیسے آتا ہے نہیں معلوم تھا، اس لیے خدا کی طرف پھیر دیا جاتا تھا. اب معلوم ہو چکا ہے کہ سینگ کے ذریعے بچہ باہر نکلتا ہے تو سینگ جواب مل گیا انسان کو. تو خدا کی یہاں پر کردار کہاں سے آیا؟ کیا کوئی جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ آپ میں سے کوئی جواب دیں کہ کس طرح اس کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جی جی ہاں جی بالکل. تو اب سوال پہلے یہ تھا کہ بچہ انڈے سے باہر کیسے آتا ہے. یہ ایک رہسیہ تھا، سمجھے، ایک طرح سے یہ مسٹری تھی، انسان کے لیے معلوم نہیں ہوتا تھا. اب یہاں تک معلوم ہو گیا، ایک سیڑھی اور انسان آگے بڑھ گیا کہ بچے کے چونچ پر سینگ آتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سینگ کو نکالنے والا کون؟ مذہب یہیں سے، سائنس یہیں تک پہنچی کہ سینگ آتی ہے. تو مذہب یہاں سے کام آگے کرتا ہے کہ اس سینگ کو نکالنے والا کون؟ اس سینگ کو اس وقت نکالنے کی یہ مناسبت ہے 21 دن ہی کو نکلے، یہ طے کون کرتا ہے؟ پہلے دن کیوں نہیں آتی سینگ کو؟ سب سے پہلے سینگ کیوں نہیں بن جاتی؟ یا پھر بچہ کبھی آپ نے دیکھا کہ 15 دن میں انڈے سے بچہ باہر نکل آیا، 10 دن میں نکل آیا، یا پھر نکلنے میں 80 دن ہو گئے، 50 دن ہو گئے، بلکہ 21 دن یا پھر اس کے ایک دن آگے پیچھے یا پھر 3-4 دن آپ لیں، اسی موقع پر یہ ہوتا ہے. تو سوال وہیں پر کھڑا جا کر ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالنے والا کون؟ سینگ. لوگ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے سینگ تک، تو سینگ نکالا کس نے؟ وہ اللہ رب العالمین. اس طرح جواب دیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں
کہ خون کی مثال، خون لال رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ پہلے جو نہیں جانتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ خون کو اللہ رب العالمین نے لال رکھا ہے اس لیے خون لال ہوتا ہے۔ اب سائنس نے معلوم کر لیا کہ ہیموگلوبن کے ذریعے خون لال ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ ساری سائیکل ان کے پاس معلوم ہے، سارا پروسیس معلوم ہے کہ وہ خون جب گزرتا ہوا پھیپڑوں میں آتا ہے لنگس، تو وہاں سے جب سانس لیتا ہے تو اس سے بہت سارے رنگ کو چوز کر لیتا ہے اور وہاں سے وہ لال رنگ کا بن کر پھر خون واپس آ جاتا ہے دل کی طرف۔ تو اس طرح اس کو لال رنگ کو لینا ہے یہ بتانے والا کون؟ لال رنگ ہی کو لینا ہے، یا پھر خون کسی اور کا ہرا کیوں نہیں ہوتا؟ لنگس جب چیزیں یعنی ہوا لیتا ہے تو اس ہوا میں لال رنگ ہی کو لے کر باقی رنگوں کو چھوڑ دینا ہے، یہ بتانے والی ذات کون؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان نے جیسا کہ بیان کیا کہ ہم خدا کو بتاتے یعنی اس کائنات کو بتاتے ہوئے خدا کی ضرورت ہم کو پیش نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو تحقیق ہے وہ بھی بنیاد تحقیق ہے۔ انسان کی تحقیق میں استقلال پیدا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں انسان بات کرتا ہے، یہ ایک انسان کا امتیاز ہے، دیگر کوئی مخلوق بات نہیں کر سکتی۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھا کر بات کرتے ہیں، انسان کی اپنی خاصیت ہے، دوسری کوئی اور مخلوق اس طرح سے بات نہیں کر سکتی۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی اور دنیا سے کوئی اور مخلوق آئے جو ریسرچ کر رہی ہے وہ انسان کی بات چیت پر، جس کو بات کرنا نہیں آتا، مثال کے طور پر آپ لے لیں بات کرنا نہیں آتا، تو یہ مخلوق دیکھتی ہے انسان ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے، ویوز کے ذریعے بات آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کی بات مجھ تک پہنچ رہی ہے، انسان سمجھ رہا ہے۔ اب یہی چیز وہ بیٹھ کر سوچے اور اس کو نظر آئے کہ ایک جھاڑ ہل رہا، ہلتے ہوئے دو ٹہنیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، دو ٹہنیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ اب ٹکرانے کے وقت بھی آواز نکلتی ہے، جس طرح انسان کے دو جبڑوں سے ہلنے سے، زبان کے لگنے سے آواز نکلتی ہے، اسی طرح کوئی اور چیز کے لگنے سے بھی آواز نکلتی ہے۔ تو اب وہ یہ تحقیق لے کر جائے کہ بات کرنا انسان کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ جھاڑ بھی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے بھی آواز نکل رہی ہے، اس لیے کہ اور مخلوقات بھی بات کرتی ہیں، تو یہ چیز اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ یعنی بیان یہ کرنا کہ اس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ گئے، مخلوق کی تحقیق کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ گئے، یہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ انسان کی خاصیت بات کرنا ہے، وہ اس وقت ہوگا جب انسان کی خصوصیت کو دیکھا جائے۔ کسی اور کی آواز کے نکلنے سے انسان کی خاصیت کو ختم کر دینا یہ تحقیق نہیں ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کائنات پر تحقیق کرتے ہوئے آپ یہ کہہ دینا کہ کائنات کی پروسیس کو بتاتے ہوئے خدا کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ اصل بات نہیں ہے۔ مذہب اس بات پر بحث کرتا ہے کہ وہ پروسیس شروع کہاں سے ہوا، یا پھر اس پروسیس کو اس وقت مناسبت سے پیدا کرنے والا کون، یا پھر وہ پروسیس کو بار بار پٹا کر لانے والی ذات کون ہے، یہ اصل مذہب کا یعنی سوال ہوتا ہے، پھر مذہب کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے آرگیومنٹ کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نتھنگ سے آئے ہیں، یونیورس نتھنگ سے آئے، یونیورس کچھ بھی نہیں تھا، اچانک خود بخود وجود میں آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اللہ رب العالمین نے ان سے چار باتیں یہاں پر پوچھی، چار باتوں میں اللہ رب العالمین نے پوچھی کہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی چیز سے وجود میں آ گئے؟ کیا وہ جو لوگ انکار کرتے ہیں خالق کا، کیا وہ بغیر کسی چیز کے وجود میں آ گئے، یا پھر ام هم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یونیورس اپنے آپ وجود میں آ گئے، یونیورس اپنی خود کی خالق ہے، تو کیا وہ بغیر کسی چیز کے وجود میں آ گئے، یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا؟ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ ایمان یا پھر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے چار باتیں سمجھ میں آتی اس آیت سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کریٹڈ فرام نتھنگ، کہ ایسی چیز جو بغیر کسی چیز کے وجود میں آ گئی۔ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے کیا وہ پیدا ہو گئے؟ تو وہ ایسا کریشن ہے جو بغیر کسی چیز کے وجود میں آ گیا۔ جب وہ ایگزسٹنس تھا ہی نہیں تو اس کا تبدیل ہونا کہاں سے ہو سکتا؟ کوئی چیز جب تھی ہی نہیں تو اس کا وجود میں خود بخود آ جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسان کے لیے بالکل محال چیز ہے۔ یعنی مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بھی پیش کی جاتی ہے۔ زنادقہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان اپنے آپ وجود میں آ چکا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ انسان آ کر بیٹھا تو اس سے انہوں نے سوال کیا کہ ابھی میں نے آتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ میں ایک ندی پار کر کے آیا ہوں، ندی کے سامنے میں کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں کہ جھاڑ کٹا، جھاڑ کٹ کر خود بخود
اس کے ٹکڑے ہوئے، ٹکڑے ہونے کے بعد وہ ایک کشتی کی شکل میں آ گیا، اس کے بعد اس نے پیسنجرز کو بٹھا لیا، اب اس کے بعد میں بھی اس میں بیٹھا اور وہی کشتی مجھے یہاں پر چھوڑ کر واپس خود بخود چلی گئی۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فوراً زندیقہ جو زنادق ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً یہ کہا کہ کیسے خود بخود میں کشتی وجود میں آ سکتی ہے، کیسے ایک جھاڑ خود بخود کٹ سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک کشتی جب اپنے آپ سے وجود میں نہیں آ سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود وجود میں آ گئی جب کچھ بھی نہیں تھا؟ حالانکہ یہاں پر تو جھاڑ ہے اس کے فارم کو چینج کرنے کے لیے ایک جھاڑ کھڑا ہوا ہے، لیکن لکڑی کی شکل میں اس کو کشتی بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ساری چیزیں اچانک وجود میں آ گئی؟ ایک چھوٹا سا سیل بھی نہیں تھا لیکن اتنے زیادہ سیلز وجود میں آ گئے۔ تو اس طرح انکار ان کا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انداز میں ان کا انکار کیا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے خود ان کے منہ پر سوال یہ پوچھا کہ کیا بغیر کسی چیز کے تم وجود میں آ گئے ہو؟ دوسرا اللہ رب العالمین نے اشکال ان سے پیش کیا کہ یا پھر تم سیلف کریٹڈ ہو، اپنے آپ کو تم نے وجود میں لا لیا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ ماں نے اپنے آپ کو جنم دے لیا، ماں نے اپنے آپ کو جنم دے لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں کے جنم دینے کے لیے اس کو بھی عدم جانا پڑے گا، ماں کو اپنے آپ کو پیدا کرنے کے لیے اس کو بھی بچہ بننا پڑے گا، نہیں ہو سکتا۔ نان ایگزسٹنس اور ایگزسٹنس ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نان ایگزسٹنس اور ایگزسٹنس دونوں ایک ساتھ وجود میں نہیں آ سکتے، یا ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں ایک ساتھ کہ ہوا بھی اور نہیں بھی تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا بنیادی ماننا یہ ہے کہ کائنات نہیں تھی اور کائنات وجود میں آ گئی۔ ایسے کیسے آ گئی وجود میں؟ ماں بچے کو جنم دے سکتی ہے لیکن ماں اپنے آپ کو جنم نہیں دے سکتی۔ تو اس طرح ان کا انکار اللہ رب العالمین نے اس انداز میں کیا۔ اب اس کے بعد تیسرا اشکال اس آیت میں جو ان کے منہ پر جواتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا؟ یعنی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں خود سے وجود میں آ گئے، تو کیا وہ بغیر کسی چیز کے وجود میں آئے تھے یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا تھا؟ چلو یہ دو باتیں بھی نہیں تو تیسری بات یہ کہ کم از کم انہوں نے دیگر چیزوں کو پیدا کیا، انہوں نے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا۔ ایسی بھی کوئی دلیل وہ پیش کر لیں۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ اس کے درمیان چھوٹی سی مخلوق کو بھی انہوں نے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے یہاں تک سوال کیا کہ انہوں نے ذباب یعنی چھوٹی سی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے؟ سارے لوگ مل کر جمع ہو جائیں، ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، تب بھی ایک مکھی کو تک پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سوال ان سے پوچھا ہے اور اس کا جواب آج تک ایک ہی لوگ نہیں دے پائے۔ اب اس کے بعد چوتھی چیز کیا پیش آتی اس آیت سے جو رزلٹ نکل کر آتا ہے کہ وہ خود سے وجود میں نہیں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، یا پھر وہ کریٹڈ ہیں اور انہوں نے کوئی اور چیز پیدا کی ہے، کریشن انہوں نے کیا ہے، ایسا بھی نہیں پایا جاتا۔ تو اس کے بعد ایک ہی رزلٹ باقی یہ رہتا ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جس کو مخلوق نے پیدا نہیں کیا۔ وہ ایک ایسی مخلوق ہے، ساری مخلوقات ایسی ہیں جس کو ایک ایسے خالق نے پیدا کیا جو مخلوق نہیں ہے۔ یہ ساری مخلوقات کائنات ایسی ہیں جس کو کہ ایک ایسے خالق نے پیدا کیا جو مخلوق نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے آیت میں کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا رب وہ ہے، تمہارا پیدا کرنے والا وہ ہے، تمہارا کریٹر وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 7 دنوں 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو کا بھی جواب دے دیا۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وہ پروسیس کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیس چل رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، یعنی خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ابتدا میں ایک خالق تھا جس نے اس کو پیدا کیا، اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی اس پروسیس کے چلنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے خلق کو بھی یہاں پر ذکر کیا، تو ایک پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور اس کے بعد یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، صرف وہ پیدا کر کے باقی نہیں رہ گیا، یعنی چلا نہیں گیا، بلکہ رات دن کو لانا بھی اس کی ذمہ داری، رات دن کو لانا بھی اس کی ذمہ داری۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ پیدا کر کے چلا گیا، بلکہ آج بھی اللہ رب العالمین اس کائنات کے پروسیس کو چلا رہا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر یہ سوال کرتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ پروسیس کے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی اس کے پیٹرن میں ہے تو اس سارے پروسیس کو چلا رہا ہے۔
یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے مسخر کردہ ہیں. اللہ رب العالمین کے مسخر کردہ ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اللہ رب العالمین کی پہچان ہے، اس کی یکسانیت ہے، اس کی وحدانیت. پیدا کرنے میں بھی اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اور حکم دینے میں، دنیا کو چلانے میں، دنیا کے پروسیس کو آگے بڑھانے میں بھی اللہ رب العالمین اکیلا. الا لہ الخلق والامر، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ان کا یہ سوال. اب ان کا یہ سوال، اب چلیے سمجھیں، وہ یہاں تک بات مان لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا. اب اس کے بعد وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. یہ کائنات ایک وقت سے ہے، تو اس سے پہلے کیا تھا، یا پھر اس سے پہلے اگر اللہ تھا تو اللہ کیسا ہے، اللہ رب العالمین کب سے ہے. یہ سارے سوالات ان کے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں وہی ایمان ہم کو لانا ہے جو کہ یہاں تک تحقیق کی جا سکتی. اس کے آگے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں تحقیق نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں سوال ڈالتا ہے، من خلق ھذا من خلق ھذا، کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. غالب ہے اس کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر. یعنی مخلوقات جاتے 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 انسان یہاں تک پہنچ جائے گا کہ ہاں چلو یہ کائنات ختم ہو گئی. کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس کے بعد شیطان کے انسان کے دل میں سوال ڈالتا ہے، من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب کبھی ایسا خیال انسان کے دل میں آئے تو انسان اس بات کا یعنی ورد کرے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اس سے مجھے پناہ طلب کر دے. شیطان کی پناہ طلب کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی. اب اس موقع پر میں آپ سے بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب بات آتی ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق، جب بات آتی ہے اللہ رب العالمین کے افعال سے متعلق، تو اس معاملے میں انسان کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے. آپ کسی بھی طرح ایسے آدمی کو خوش نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی طرح ایسے آدمی کو خوش نہیں کر سکتے جو ان مسائل میں پڑا ہوا ہو. بہت سارے فلسفی ایسے گزرے ہیں جن کی زندگیاں فلسفے میں گزر گئے، لیکن وہ لوٹ کر اسلام کی طرف نہیں آ پائے، وہ اس ایمان کی طرف نہیں آ پائے جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں پیوست رکھنے کا حکم دیا تھا. تو لہٰذا آپ ایک حد تک بات کریں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک، یونیورس کے سلسلے میں، مخلوقات کے سلسلے میں، نئی نئی تحقیقات کے سلسلے میں بات کریں. آپ کی بات جا کر غلط ہو سکتی ہے، اس کی بات جا کر غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے یونیورس سے نکل کر اللہ رب العالمین کی طرف، مخلوقات سے نکل کر خالق کی طرف، زبان بند رکھ لینی چاہیے، زبان بند رکھ لینی چاہیے. اب اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کے بارے میں کہا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ وہی ذات ہے جو انسان کی ابتدا کرواتی ہے. یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اس کو ایگزسٹنس دینا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ثُمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، تو اس کے بعد پھر لوٹانا بھی اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے. ابتدا کرنا بھی اور اس کے بعد اس کو پھر لوٹانا بھی اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین کرتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور ایسا کرنا اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے. اب ایسا کرنا اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ رب العالمین کی مثال تو بہت یعنی بہت اعلی ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، بہت اعلیٰ ہے اللہ رب العالمین کی مثال. فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ رب العالمین بہت ہی زبردست ہے اور بہت حکمت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دینے والا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا انہ هو یبدئ و یعید، اللہ رب العالمین مخلوقات کی ابتدا کرتا ہے اور اس کے بعد مخلوقات کو لوٹانا، ایک مخلوق سے دوسری مخلوق میں تبدیل کرنا. کبھی مٹی ہوتی ہے تو مٹی سے بدل کر جھاڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہی جھاڑ پھل بن کر آتا ہے، پھر وہی پھل ہمارے لیے غذا بن جاتا ہے، پھر وہی غذا ہمارے لیے تندرستی اور طاقت کا ذریعہ پھر سیلز میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہی سیلز مر کر انسان کے لیے یعنی غلاظت کے طور پر نکل جاتے ہیں، پھر وہی غلاظت انسان کی زمین میں چلی جاتی ہے، پھر وہ زمین کی کھاد بن جاتی ہے، پھر وہیں سے تبدیل ہو کر جھاڑ بن جاتا ہے. تو یہ ساری سائیکل کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تم کو ابتدا کی ہے اسی طرح وہ لوٹانے والا ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے
یعنی یہ بتایا اللہ رب العالمین نے. کتنا وقت ہوا؟ اور کتنی دیر کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اگر انٹرسٹڈ ہے تو آگے بڑھیں. جی اب اس کے بعد ان کا یہ سوال، جو لوگ یعنی انکار کرتے ہیں اسلام کا یہ بھی مذہب کا، ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں آئے اسی کو سائنس قبول کرتی ہے. سائنس کی یہ بات ہے کہ سائنس کو جو چیز نظر آتی ہے سائنس اسی کو قبول کرتی ہے. جو چیز سائنس کو نظر نہیں آتی، جو مشاہدے میں نہیں آتی، اس کو سائنس قبول نہیں کرتی. اس لیے مذہب کو ہم قبول نہیں کرتے. مذہب کو اس لیے وہ لوگ قبول نہیں کرتے کہ ان کے مشاہدے میں نہیں آتا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین چھپا ہوا کیوں ہے؟ وہ لوگ مان لیے ہیں بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اب اس کے بعد ان کا سوال ہوتا ہے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ رب ہے اس کو پیدا کرنے والا، تو وہ رب نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ نظر روڈ پوشیدہ کیوں ہے؟ وہ مشاہدے میں کیوں نہیں آتا؟ کبھی اس کو کسی انسان نے دیکھا کیوں نہیں ہے؟ پھر ریکارڈ میں رب کے لیے پایا جانا نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ تو اب اس کے بعد اس کے جوابات اس طرح دیے جا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ سائنس ہر چیز کو مشاہدے سے نہیں مانتی، بلکہ کئی ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سائنس بغیر اپنے مشاہدے کے تجربے کے طور پر بھی قبول کر لیتی ہے. اس کی واضح مثال میں آپ تمام کے سامنے دیتا ہوں، بچے سے بچہ بھی اس مثال کو سمجھ سکتا ہے. کس طرح سائنس مشاہدے کے بغیر بھی چیزوں کو قبول کرتی ہے، انہیں تھیوری بن جاتی ہے. کس طرح یہ ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو نیچے گر جاتی ہے، کوئی چیز اوپر سے گرتی ہے تو نیچے گرتی ہے. پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے، ہر چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے. پھر ہم اوپر جاتے ہیں تو ایک طرح کا اٹریکشن ہم کو زمین کی طرف ہوتا ہے، گریویٹیشن جس کو کہتے ہیں. گریویٹیشن کی تھیوری پیش کی گئی اور گریویٹیشن کی تھیوری ہر آدمی مانتا ہے کہ گریویٹی فورس پایا جاتا ہے، ایک طرح کی جاذبیت پائی جاتی ہے زمین میں، اس لیے سارے لوگ زمین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. کیا کسی نے دیکھا کہ گریویٹیشن ہوتا کیا ہے؟ گریویٹیشن ہے کیا چیز؟ آج تک کسی کے نظر میں نہیں ہے. مشاہدے میں آئی ہے کہ کیا گریویٹیشن فلاں چیز ہے؟ کوئی چیز اب تک گریویٹیشن کے نام پر کسی کے نظر میں نہیں ہے، کسی کے مشاہدے میں نہیں آئی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ اظہر من الشمس، یہ تھیوری تمام لوگ مانتے ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ زمین کے پاس ایک گریویٹیشن فورس پایا جاتا ہے، ایک جاذبیت پائی جاتی ہے جو فورس انسان کو پھر تمام مخلوقات کو زمین کی طرف کھینچتا ہے. تو یہ نہیں دیکھنے کے باوجود بھی آپ مانتے ہیں. تو اسی طرح مذہب جن چیزوں کو بتاتا ہے کہ آنے والی قیامت کے احوال ایسے ہوں گے، اس کو ماننا بھی تو چاہیے، اس لیے کہ تجربات میں یہ چیز شامل پائی جاتی ہے، تجربات میں یہ چیز آتی ہے، لہٰذا اس کو ماننا چاہیے. اب اسی طرح ایک اور اشکال ان کا یہ ہوتا ہے ایتھیسٹ لوگوں کا کہ وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے لیکن وہ آرگینک ایولیوشن کو مانتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے لیکن یعنی یہ کائنات خود بخود بڑھتی جا رہی ہے، یہ کائنات ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، یہ کائنات عضویاتی طور پر آرگینک طور پر ایویلویٹ ہوتی جا رہی ہے، تب بڑھتی جا رہی ہے، خود بخود بڑھتی جا رہی ہے. اس کو بڑھانے والا اللہ رب العالمین ہے. یہ خود بخود سمجھتے ہیں کہ خود بخود بڑھتی جا رہی ہے، یہ خود بخود نہیں بڑھتی بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑھائی جانے والی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ اللہ رب العالمین کا طے کردہ معاملہ تو ایسا ہے، اللہ رب العالمین کا طے کردہ یعنی نظام تو ایسا ہے کہ سورج کبھی آگے بڑھ کر چاند کی اسپیڈ نہیں لے سکتا. یعنی سورج کا ایک دائرہ ہے، سورج اپنے دائرے میں رہتا ہے اور چاند اپنے دائرے میں رہتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کبھی سورج اپنے دائرے کو آگے بڑھتے ہوئے چاند کے دائرے میں نہیں جاتا، ہر ایک اپنے دائرے میں ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللہ رب العالمین نے بعض مثالیں اس میں دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، اس آسمان کے پیدا ہونے میں، اس زمین کے پیدا ہونے میں، واختلاف اللیل والنہار، یہ نہ صرف پیدا ہونے میں بلکہ اس کے تبدیل ہونے، ایویلویٹ ہونے میں، اس کے آرگینک طور پر تبدیل ہونے میں، یہ تمام چیزیں والفلک التي تجری فی البحر، اور اس کے علاوہ جو اللہ رب العالمین کشتی کو پانی پر ٹہرانے کی جو طاقت و قوت دیتا ہے وہ
اور اس کے علاوہ بما ينفع الناس جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها، اور اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے جس کے ذریعے انسان اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، ایک بنجر زمین اچھائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وبث فيها من كل دابة، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین زمین میں چلنے والے ہر ایک کو اس پانی کے ذریعے طاقت و قوت دیتا ہے، غذا بخشتا ہے، وتصریف الرياح، نہ صرف یہ بلکہ جو ہوائیں چلتی ہیں ان ہواؤں کو چلانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں ان کے جوابات دیے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی جوابات ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بات ان کی ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے اس بات کے لیے، اللہ رب العالمین کے وجود کے لیے یہ کچھ دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کا جو بنیادی نظریہ ہے، پہلی چیز ان کا یہ پہلا بنیادی نظریہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کو نہیں چلا رہا، خود سے خود اس کائنات وجود میں آ گئی۔ اس سے متعلق اب تک کی ہماری بات چیت ہوئی۔ اب اس کے بعد جو بات چیت ہے وہ آخرت سے متعلق ہے۔ جو ان کا بنیادی فنڈامنٹل جو ان کا بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور دنیا وجود میں نہیں آئے، ہم اس دنیا میں وجود میں آئے، اب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی اور چیز وجود میں آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے بعد دنیا وجود میں آئے گی تو کیسے اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بنیادی بات آپ دیکھیں کہ غالباً انٹر میں یہ ایک لا پڑھایا جاتا ہے، فزکس میں ایک لا پڑھایا جاتا ہے، لا آف انٹروپی جس کو کہتے ہیں، لا آف انٹروپی جس کو کہتے ہیں، پھر لا آف انتھیلپی بھی پڑھایا جاتا ہے۔ لا آف انٹروپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے اس میں جو جتنی توانائی ہم دیکھتے ہیں، جتنی طاقت و قوت ہم دیکھتے ہیں، وہ طاقت و قوت ایک کام سے ناکارے کی طرف بڑھتی ہے۔ یعنی اب میں نے کھانا کھایا، وہ ایک طاقت و قوت ہے، اب میں جب بتا رہا ہوں تو یہ طاقت و قوت ایک ناکارے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اب میرے زبان سے جو طاقت نکل کر، قوت نکل کر باہر جا رہی ہے، اس طاقت و قوت کو لوٹایا نہیں جا سکتا، یعنی جو سائیکل ہوئی ہے اس سائیکل کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، پیٹرول ایک قوت، پیٹرول ایک طاقت ہے، وہ پیٹرول کی طاقت آپ جب گاڑی میں ڈالتے ہیں تو ایک پروسیس سے ہوتے ہوئے وہ سائلنسر سے باہر نکل جاتی ہے، دھواں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ دھواں ایک ایسی انرجی بنتا ہے جس کو پھر کبھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس طرح نکلنے والی آواز کو دوبارہ پھر استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح وہ ہوا سے دھوئیں سے نکلنے والی چیز کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات میں جتنی کام آنے والی انرجیاں ہیں وہ تمام کی تمام ایک موقع پر ایسی ہو جائیں گی کہ وہ کبھی استعمال میں آنے والی نہیں ہوں۔ اس لیے کہ انسان ہر طرح کی انرجی کو کنزیوم کر رہا ہے اور ہر کام آنے والی انرجی استعمال میں آنے کے بعد ناکاری بن جاتی ہے۔ ہر انرجی جو کام آنے والی ہوتی ہے استعمال کے بعد، کوئی بھی مشین سے ہو، کوئی بھی طرح سے ہو، وہ ونڈ انرجی ہو، وہ انسان کی پیٹرولیم انرجیز ہو، وہ انسان واٹر سے لیتا ہو، وہ سن انرجی لیتا ہو، تمام انرجیاں بعد میں جا کر ناکاری ہو جاتی ہے، بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات جب وجود میں آئی ہے اس کے پاس انرجیاں ہیں مختلف قسم کی، وہ انرجیاں ایک وقت میں آنے کے بعد ناکاری ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اس وقت اگر زندہ ہوگا بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا انسان کے زندہ رہنے کا، انسان کو موت آ جائے گی، اس لیے کہ کوئی انرجی باقی نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اینڈ ہے اس کائنات کو۔ لا آف انٹروپی کے ذریعے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ ایک کائنات کو ایک اینڈ ہے، کائنات میں جتنی انرجیاں ہیں ان تمام کا ایک اینڈ ہے، تو کائنات بھی ایک روز ختم ہو جائے گی۔ تو ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے مذہب اس کے بعد کی بات بتاتا۔ سائنس یہاں تک آتی ہے کہ ایک وقت ختم ہو جائے گا، وہ ایک وقت آئے گا، کب آئے گا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، یا پھر وہ کیلکولیشنز کر لیں انرجیوں کو لے کر کہ اس وقت پہ یعنی جا کر وہ ساری انرجیاں ختم ہو جائیں گی، کیلکولیشن کر کے بتا دیں، وہ بتا دیں اپنے اعتبار سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات پر ایمان لانے کو ہم کو کہا کہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے ذمے ہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے اعتبار سے قیامت واقع لائے، قیامت اللہ رب العالمین برپا کرے گا۔ اب اس کے بعد یہاں سے دوسری بات یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ انرجیاں یہ پیدا ہوئی ہیں تو ایک وقت پیدا ہوئی، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ تو لا آف انٹروپی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی ذات کا بھی اس بات کیا جا سکتا ہے، اور اس کائنات کے ختم ہونے کا، اس کائنات کے اینڈ ہونے کا بھی ایک طرح سے اس کا بھی اس بات کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ایک تو بات ہوئی کائنات کے ختم ہونے کی، آخرت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو کائنات کا ختم ہونا، دوسرا انسان کا ختم ہونا۔ اگر انسان ختم نہیں ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی، آخرت نہیں آئے گی۔
یا پھر انسان اگر ختم ہو جائے لیکن یہ کائنات ختم نہ ہو تو آخرت نہیں آئے گی. تو کائنات کا ختم ہونا بھی ضروری ہے، انسان کا ختم ہونا بھی ضروری ہے. تو اس طرح انسان کیسے ختم ہوگا؟ انسان کو موت آتی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے. لیکن سائنٹیفک لوگ جو بات بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جو انرجی ہوتی ہے، پھر انسان کی جو سائیکل ہوتی ہے انسان کی زندگی کی، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کا 4 مہینے میں ایک مرتبہ مکمل خون اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. جو ہمارے پاس ریڈ بلڈ سیلز ہیں یا پھر وائٹ بلڈ سیلز ہیں، جتنے بھی ہمارے خون کے اجزاء ہیں، وہ تمام کے تمام مر جاتے ہیں اور پھر ایک نیا شکل ہمارے خون کو ملتی ہے 4 مہینے کے بعد. 4 مہینے کے بعد مکمل خون انسان کا تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس طرح خون کے تبدیل ہونے سے، چونکہ خون ہی انسان کے مختلف اجزاء کو، ہڈی کو بھی مضبوط کرتا ہے، جسم کو بھی مضبوط کرتا ہے، رگوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، انسان کو سانس لینے کی طاقت دیتا ہے، تمام چیزیں انسان کے خون سے منسلک ہوتی ہیں. تو اس طرح انسان کے مکمل جسم کو بدلنے کے لیے 10 سال لگتے ہیں. یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے، یہ پروف ہے کہ انسان 10 سال میں مکمل تبدیل ہو جاتا ہے. جو جسم میرا 10 سال پہلے تھا وہ آج نہیں ہے. جو مالیکیولز ابھی جو سیلز میرے 10 سال پہلے تھے، جو نیوکلیس میرے جسم میں 10 سال پہلے پایا جاتا تھا، ایک نیوکلیس بھی نہیں پایا جائے گا، ایک سیل بھی وہ نہیں پایا جائے گا. مکمل تبدیل انسان ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں، انسان کی اس قدر تبدیل ہونے کے باوجود بھی انسان کے احساسات وہی رہتے ہیں، انسان کے خیالات بھی وہی رہتے ہیں، انسان کی خواہشات بھی وہی رہتی ہیں، انسان کی تمام یادداشت بھی وہی رہتی ہیں. سیلز تبدیل ہو گئے، ذہن تبدیل ہو گیا، دل تبدیل ہو گیا، سب کچھ تبدیل ہو گیا، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی یادوں کو بسائے ہوئے؟ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. جو ہم کو نظر آتی ہیں، ذہن ہم کو نظر آتا ہے، برین پر آپ ریسرچ کر لیں، 10 سال میں پتا مکمل برین چینج ہو گیا. آج بھی کہہ سکتے تھے کہ برین میں ایک سیل ہے جو یادداشت کو رکھتا تھا، وہ ختم ہو گیا، مر گیا وہ. تو 10 سال پہلے کی، 15 سال پہلے کی، 20 سال پہلے کی یادداشت کون سی چیز ہے جو اس کو رکھے ہوئے؟ اس کو ماننے کے لیے روح کا ماننا ضروری ہے. اس کو ماننے کے لیے روح کا ماننا ضروری ہے، اور سائنس روح کو نہیں مانتی. سائنس یہی بات بتاتی ہے کہ انسان ایک ترکیبی اجزاء سے پیدا ہوا ہے اور ترکیبی اجزاء کے ذریعے ختم ہو جائے گا. انسان ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کے ختم ہونے کے لیے انسان کو ساری چیزیں کیسے پیش آتی ہیں؟ اب اسی طرح ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ انسان ایک دریا کی طرح، انسان ایک ریور کی طرح. ہمارا اپنا جو جسم ہے یہ دیوار کی طرح ہمارا جسم نہیں. یہ دیوار میں جو اینٹ اس سے 15 سال پہلے لگائی گئی تھی اور 100 سال تک بھی رکھے، وہی کہاں پر ہوتی. لیکن ہماری جو سیل جو اینٹ بن کر ہمارے جسم کو طاقت دیتے ہیں، جو ہمارا ہاتھ پیر بنتا ہے، وہ نہیں رہتا. 10 سال میں ایک مرتبہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو جس کی 50 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، وہ آدمی 4 مرتبہ مر چکا ہے، 4 مرتبہ پھر سے پیدا ہو چکا ہے. اس کے سیلز مر رہے ہیں، اس کے سیلز پھر پیدا ہو رہے ہیں. گریو یارڈ آف سیلز میں جا کر، دلی میں جا کر ہمارے سارے سیلز رہتے ہیں، پھر وہاں سے خارج ہو کر باہر نکل جاتے ہیں، یا پھر ہمارے جسم کو لگ جاتے ہیں، جسم کے باہر آ جاتے ہیں. تو انسان 4 مرتبہ مر گیا، 4 مرتبہ مر کر پھر پیدا ہوا ہے. انسان 10 مرتبہ مر کر پھر پیدا ہوتا ہے، جس کی 100 سال عمر ہوتی ہے. تو اس طرح انسان مر کر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ سائیکل چلنی ہوتی، اگر اس سائیکل کے ذریعے جتنی طاقت انسان کو ملی ہے، اگر یہی معاملہ ہوتا تو انسان کو ازل تک زندہ رہنا چاہیے تھا. سائنس اگر یہ بات کہتی ہے کہ انسان اجزاء کے ذریعے زندہ رہتا ہے، روح انسان کے لیے کوئی بھی کام کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس کے ذریعے اس کو طاقت ملتی ہے، وہ سیلز بڑھتے ہیں، پھر سیلز آتے ہیں، وہ ریپلیسمنٹ چلتا رہتا ہے. تو اگر یہ ریپلیسمنٹ چلنے کی بات ہوتی تو انسان کو موت نہیں آنی چاہیے تھی. انسان کو موت کیوں آتی ہے؟ جب وہ جسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے تو 10 سال کی عمر میں جب اس کو طاقت ملی تو وہی طاقت اس کو 80 سال کی عمر میں ملنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہی غذا وہ کھاتا ہے. کوئی بادام میں تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی کاجو میں تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی غذا کی غذائیت میں تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن موت کیوں آتی ہے انسان کو؟ جب انسان کا جسم تبدیل ہوتا رہتا ہے تو موت کیوں آتی؟ یہ جواب وہ نہیں دے سکتے. یہ جواب مذہب دیتا ہے، یہ جواب اللہ رب العالمین دیتا ہے، یہ جواب قرآن مجید دیتا ہے، یہ جواب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ انسان کو مرنا یقینی ہے. انسان کو موت اس کے جسم کو نہیں آتی. ایک معنی میں انسان کو موت اگر جسم کو آنا ہوتی 50 مرتبہ مر چکا ہوتا انسان. لیکن اصل موت انسان کو آتی ہے جو انسان کی اینڈ آف لائف ہوتی ہے. اسپین اگر انسان کا ختم ہوتا ہے تو وہ روح کے ختم ہونے سے ہوتا ہے. اور یہاں سے آخرت کا بھی استدلال آپ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ انسان کی اس تبدیلی کے باوجود بھی اس کی روح وہی ہے. 4 سال کی عمر میں ہمارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے وہ ہم کو اب بھی یاد ہے. تو
یہ جسم ختم بھی ہو جائے گا، تبدیل بھی ہو جائے گا، تب بھی ہماری روح کو وہ ساری معلومات اس کے پاس موجود ہوگا، ساری ڈیٹا ہماری روح کے پاس موجود ہوگا۔ اگر ہمارا جسم جل کر راکھ بھی ہو جائے یا پھر ہمارا جسم اس کو نابود بھی ہو جائے، ہمارے جسم کیڑے بھی کھائیں، تب بھی اللہ رب العالمین ہم کو اٹھائے گا اور اس روح کے بدلے اللہ رب العالمین ہم تمام سے سوال و جواب کرے گا۔ اس لیے اصل عذاب روح کو ہوتا ہے، اصل نعمتیں روح کو ملتی ہیں، اصل انسان کا جسم نہیں ہوتا۔ جو اللہ رب العالمین ایک روح کو ایک چوٹی میں سما سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک حصے تندرست انسان کے جسم میں بھی اس روح کو سما سکتا ہے۔ آپ مثال دیکھیں کہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس میں بھی روح اللہ رب العالمین رکھتا ہے، اور وہی جسم تبدیل ہوتے 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 اتنا طاقت و تندرست انسان ہو جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا تو 6 کلو کا تھا، لیکن جب انسان 30 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو 80 ویٹ کا انسان ہو جاتا ہے، 80 kg سے انسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب انسان کو چھوٹے سے ماں کے پیٹ میں بھی روح رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین بچے میں بھی روح کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین 30 سال کی عمر کے تندرست نوجوان میں بھی روح ویسی ہی باقی رہتی ہے، تو 80 سال کی بوڑھے کے اس توانا جسم میں جو انسان کا مکمل جسم ختم ہونے کو رہتا ہے، اس میں بھی وہی روح باقی رہتی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے قیامت کے روز اٹھائے گا تو کیسی شکل میں انسان کو اٹھا سکتا ہے؟ بس روح اصل ہے، انسان کسی بھی شکل میں انسان کو اللہ رب العالمین اٹھا سکتا ہے۔ تو اس طرح بعث بعد الموت، کہ موت کے بعد اٹھایا جانا، موت کے بعد انسان کو بھی ایک وقت موت آنی ہے اور اس کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس بات کا بھی یعنی جواب یہاں سے دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسان کے، بس یہاں پر بتا کر اپنی بات کو ہم ختم کر لیتے ہیں کہ انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اصل مقصد کیا ہے انسان کو دوبارہ اٹھائے جانے کا؟ کیوں انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے؟ انسان کو دوبارہ کیوں اٹھایا جائے؟ اس کا جواب ہمارے تمام کے پاس ہے۔ کیوں اٹھایا جائے گا انسان کو دوبارہ؟ لوگوں کو ہے جی، کیوں اٹھایا جائے گا انسان کو دوبارہ؟ جی، حساب و کتاب کے لیے۔ اصل میں اور ایک کیا ہے، یہ جو ٹاپک ہے بالکل اصولی ٹاپک ہے، ہر ایک کے نہیں پڑتی پہلے ابتدا میں آپ 2-4 دفعہ اس کو سن لیں انشاءاللہ، یعنی اچھا سمجھنا چاہیے۔ تو اس طرح انسان کو دوبارہ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس لیے اٹھایا جائے گا انسان کو دوبارہ کہ انسان کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کرے، تو وہ حساب و کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کیوں حساب و کتاب ہوگا انسان کا؟ انسان کا حساب و کتاب کیوں ہوگا؟ وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سائنٹیفکلی ہم اس بات کا بھی، اس کو بھی پروف کر سکتے ہیں کہ انسان کا حساب و کتاب ہوگا۔ انسان اپنے اعمال کے حساب سے، یعنی جو حساب کیا جائے گا انسان کا، 3 اعتبار سے انسان کا حساب ہوگا۔ ایک انسان کی نیت کا حساب ہوگا، دوسرا انسان کے قول کا، انسان جو کہتا ہے اس کا حساب ہوگا، تیسرا انسان کے عمل کا حساب ہوگا۔ 3 چیزوں کا حساب انسان کے پاس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا کہ وَنَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کیا وسوسہ کرتا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری تمام چیزوں کا ریکارڈ ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم نیت کرتے ہیں، ظاہر نہیں کریں ہم، لیکن ہمارے جسم میں، ہمارے سوچ میں بھی کوئی بات اگر ہے، خیال میں بھی اگر کوئی بات ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ انسان کی نیت محفوظ ہو رہی ہے، انسان کی نیت کا ریکارڈ بن رہا ہے۔ دوسرا انسان کے عمل کا، انسان کے قول کا بھی ریکارڈ بن رہا ہے۔ اس کو سائنٹیفکلی کیسے پروف کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ انسان، جب یہ ابھی ہم نے جو بات کی کہ ذہن کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک انسان کا کانشیس پارٹ جو انسان کو شعور عطا کرتا ہے کام کرنے کے لیے، اور دوسرا انسان کا سب کانشیس پارٹ، یعنی جو انسان کا انکانشیس پارٹ ہوتا ہے، وہ انسان کے خیالات کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، وہ انسان کے خیالات کو محفوظ کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ بھی نہیں، بلکہ انسان سوتے ہوئے کیا خواب دیکھتا ہے اس کو بھی وہ محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ہم سوتے ہوئے کیا کام کرتے ہیں اس کو بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ جو کبھی ہم دیکھیں، جیسا میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ اچانک آپ کسی نئے آدمی سے ملاقات کریں، آپ کے دوست کا دوست ہو، اچانک آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو محفل ہماری یہاں پر جمی ہوئی دوست کے گھر میں، ایسی بالکل اس سے پہلے کہیں محفل جمی ہوئی تھی،
سیم اسی طرح بیٹھ کر ہم بات کر رہے تھے، اسی ٹاپک پر بات ہو رہی تھی، وہ یہی ڈریس پہنا ہوا تھا. ہم کو کبھی ایسے خیال آتا ہے اور ہر انسان کو آتا ہے. یہ کہاں تھی؟ ہم نے خواب میں دیکھی تھی. کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا نیند میں رہتے ہوئے، پھر عالم میں جو انسان ہوتا ہے، اس عالم میں نہیں بلکہ اس عالم میں جو انسان کی روحیں جہاں پر جا کر ٹھہر جاتی ہے. اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی حدیث میں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی نیند اخت الموت ہوتی ہے، انسان کی روحیں محفوظ ہوتی ہیں. اگر اللہ رب العالمین روح لوٹائے تو انسان اٹھ جاتا ہے، اگر روح لوٹ کر نہیں آتی تو انسان کو نیند میں موت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات توجیہ پیش کرتی، بیان کرتی. تو اس طرح انسان کی ہر بات، انسان کی ہر نیت سے ہو رہی ہے اس پارٹ میں جس کو انکانشیس کہا جاتا ہے، وہ پارٹ میں جو انسان کے تحت شعور یا لا شعور کہا جاتا ہے. تو اس طرح پہلی بات کہ انسان کی نیت سے ہو رہی ہے، نیت کا ریکارڈ بن رہا ہے. اس سے بات ثابت ہو گئی کہ ذہن یا روح کے ایک حصے میں ساری چیزیں سیو ہیں جو انسان سوچتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے بھی اس بات کو ثابت کیا. اب اس کے بعد انسان کا قول کیسے سیو ہوتا ہے؟ انسان کا قول کیسے سیو ہوتا ہے؟ انسان کی بات چیت معمولی سی بات ہے، 10 کے بچے کو بھی بات معلوم نہیں تھی. کیسے انسان کی بات چیت سیو ہوتی ہے؟ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں سیو ہو رہی ہیں. کیسے سیو ہوتی ہے؟ جی جی بالکل. آپ بولو کیسا سیو ہوتی؟ پڑھے 8 کلاس میں 10 کلاس میں کبھی پڑھے ہوں گے. کیسا ہوتا؟ جی آواز سے بولو، مسئلہ نہیں. مائک پہ بولتے ہیں. ساؤنڈ ویوز. ہم جو بات چیت کرتے ہیں تو بات آپ تک پہنچ رہی ہے، تو یہ ساؤنڈ ویوز سے میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہوا کے ایک حصے کو، جو ہوا کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، ان پارٹیکلز کو ہوا دیتے ہوئے آپ تک پہنچ رہی ہے. تو یہ ایک رینج ہوتا ہے. ہماری بات وہاں تک آخر تک پہنچے گی، لیکن ہماری بات اس سے دیوار سے باہر نہیں جائے گی، اس لیے کہ ایک رینج میں بات ہوتی ہے. تو اس طرح یہ جب رینج میں جاتی ہے تو انسان کے کان تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کا کام ہو جاتا ہے، ویو جب ملنا تک پہنچ جاتی ہے تو ایک ہوا کے ایک رینج میں جا کے سیو ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ساری سیو ہو جاتی ہیں، پریکٹیکل طور پر دیکھا جا چکا ہے. اور کچھ بس آلات آنا باقی ہیں جس کے ذریعے ساری تاریخ کی باتیں نکال کر لائی جا سکیں، سارے لوگوں کی باتیں محفوظ کی جا سکیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو ڈارک ویب، ڈیپ ویب میں کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں سیو کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں الگ بات ہے. جب تک ہم کو لوگوں کے سامنے بات نہیں ہے کہ الگ اعلان نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہوں گی. لیکن کم از کم یہ تھیوری تو پیش کی جا چکی ہے کہ جو کچھ انسان بات کرتا ہے، جتنی باتیں اب تک کی جا چکی ہیں، تمام کے ریکارڈ نکالے جا سکتے ہیں. میں جو بات کرتا ہوں وہ ایک رینج تک جاتی ہے، تو یہ ساری باتیں نکال کر لائی جا سکتی ہیں. یہ دوسری بات کہ انسان کا قول سیو ہو رہا ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے. اب اس کے بعد انسان کا عمل سیو ہو رہا ہے. انسان کا عمل بھی سیو ہو رہا ہے. کیسے سیو ہو رہا ہے انسان کا عمل؟ ایک ایواپوراگراف جسے کہتے ہیں. ایواپوراگراف ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے انسان کے جو کام انسان نے کیے مکمل فوٹو انسان کی بنائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم تمام یہاں پر بیٹھ کر اس وقت بات چیت کر رہے ہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں، لیکن ہم جب یہاں تک بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے ہم سانس چھوڑتے ہیں، ہمارے جسم بھی سانس چھوڑتا ہے، ہمارا جسم سے بہت سارے ہوائیں نکلتی ہیں، جو ہوائیں نکلنے کے بعد ایک مقام پر جا کر وہ سیو ہو جاتی ہے. ان تمام اجزاء کو، ان تمام مالیکیولز کو جمع کر کے پھر سے ایک صورت شکل بنائی جا سکتی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کا نام ایواپوراگراف. وہ اب تک صحیح معنوں میں وجود میں نہیں آیا، لیکن اس کی ابتدا اور اس کی تھیوری تو پیش کی جا چکی. جب انسان کا معاملہ کہ انسان کس قدر ترقی کر سکتا ہے کہ انسان یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پوری ہسٹری ہم دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو ابوالکلام آزاد کی ہسٹری دیکھنی ہو، ہندوستان کے آزادی میں انہوں نے کیا کیا، تو وہ ایواپوراگراف کے ذریعے آپ ان کے ساری زندگی کے فہرستیں نکال کر لا سکتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی پیش کی جا چکی ہے. تو اللہ رب العالمین کی ٹیکنالوجیاں، اللہ رب العالمین کے تمام معاملات تو بہت ہیں. تو اس طرح جب انسان یہ 3 چیزیں سیو کر سکتا ہے کہ انسان نیت، قول اور عمل انسان کا سیو کر سکتا ہے، اس کے لیے ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیسے سیو نہیں کر سکتا؟ تو ہم جو بات کہتے ہیں کہ انسان کے قول و عمل کے حساب و کتاب کے لیے قیامت واقع ہوگی، تو انسان کا عمل اور اس کا قول اور اس کی نیت ساری چیزیں سیو ہو رہی ہیں، اور ایک قیامت کے موقع پر اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو نکال کر لائے گا، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین انسانوں کا حساب و کتاب کرے گا.
تو اس طرح قیامت کے برپا ہونے، قیامت کے واقع ہونے کی بھی اس بات کیا جا سکتا ہے۔ کچھ آیتیں پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ انسان اللہ رب العالمین سے اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تو پہلی مثال بیان کرتا ہے کہ فلاں اللہ رب العالمین ہے، فلاں رب العالمین ہے، فلاں گاڈ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، اللہ تعالیٰ پر سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دوبارہ ان ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو جائیں گی، جو مٹی بن جائیں گی، ان کو دوبارہ کون اٹھائے گا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیں قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، کہ اس کو دوبارہ وہی حیات دے گا جس کو اس نے سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے جس کو ہڈی جس نے بنایا تھا، دوبارہ پھر ان اجزاء جو ہڈی کی شکل سے نکل کر پھر زمین کی شکل میں تبدیل ہو گئے، پھر ان کو جمع کر کے ہڈی کی شکل دینا، وہ اللہ رب العالمین کی مثال ہے، اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، تمہارا پیدا کرنا، تمہارا لوٹانا، تمہارا دوبارہ پیدا کیا جانا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف ایک پھونک سے ہے۔ پھونک ماری جائے گی تو قیامت واقع ہو جائے گی، تمہارا سارے لوگ اٹھ کر اللہ رب العالمین کی طرف جائیں گے، اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، جو کچھ انسان کہتا ہے، جو کچھ انسان میں سوچتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین سن رہا ہے اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ کما بدأنا اول مرۃ نعید، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پہلی مرتبہ کے سلسلے میں ساری تفصیل ہمارے سامنے آ گئی، آدھے سے زیادہ گھنٹہ ہم نے سن لیا کہ کیسے پیدا کیے گئے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پہلے مرتبہ ہم نے تم کو جس طرح پیدا کیا، نعید، ہم تم کو ویسے ہی لوٹائیں گے، وعدا علینا، ہم پر یہ وعدہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے وعدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ انسان کو اور دیگر مخلوقات کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ انا کنا فاعلین، اور ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل بلا وربی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب تم کو اٹھائے گا، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، یقیناً تم کو اٹھایا جائے گا اور تم کو جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین تم کو خبردار کرے گا۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے اللہ رب العالمین اس کرنے میں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں قیامت کے بعد کیا واقعات پیش آئیں گے، قیامت کیسے برپا ہوگی اور قیامت کی انکار کرنے والوں کو کیسے جواب دیا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان آیت میں بیان کیا۔ دو فنڈامنٹلز پر ہم نے بات کی، پہلا یہ کہ اللہ رب العالمین کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ خود یونیورس وجود میں آ گئی، تو اس کا کیسے جواب دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ یعنی قرآن مجید نے اور احادیث نے اس کا کیسے جواب دیا۔ ہم اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیں گے، بلکہ جو کچھ نصوص میں موجود ہے اس کے ذریعے ہم جواب دیں گے، یا پھر ہم اپنے جوابات کے لیے سائنس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ سائنس پر ڈیپینڈ ہو کر ہم جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ سائنس آج ہے کل بدل جائے گی، ہمارا ڈیپینڈنسی قرآن مجید اور احادیث پر ہے، بس اس سے سہارا لیں گے ان کو بتانے کے لیے، ان کو بیان کرنے کے لیے۔ ہمارا ایمان تو اللہ رب العالمین پر ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آخرت کے انکار پر آخرت کیسے وجود میں آئے گی۔ اب اس کے بعد اور بھی ان کے اعتراضات ہیں، ان کے اعتراض نبوت پر، نبوت کیوں ضروری ہے؟ جب وہ خدا تھا، خدا احکامات دینا تھا، تو نبوت کیوں ہوئی؟ اس کے بعد ان کا اعتراض، اور اس کے بعد ان کا اعتراض یہ کہ اگر اللہ ہے، اگر کائنات کو چلانے والا رب ہے، تو وہ لوگوں کو سفر کیوں کرواتا ہے؟ سفر ہی کیوں ہے ہماری اپنی زندگی میں؟ تکلیف ہم کو کیوں اٹھانی پڑتی ہے؟ سب کو آسانی ہونی چاہیے تھی، ایک کو تکلیف، ایک کو آسانی، ایک کو غریبی، ایک کو امیری، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور بھی بہت سارے ان کے انیکوٹیٹس ہیں جس پر وہ بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے اللہ رب العالمین آسانی فرمائے گا، آگے کے معاملات پر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس فتنے سے دوچار ہیں، تو اس کو انکار کرنے میں، اسلام کو انکار کرنے میں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، ان کو رہنمائی فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری آنے والی مسلمان نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اس حدیث کے تحت میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. بعد میں شیخ محترم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شیخ محترم نے ہماری دعوت کو